شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بہن نہیں تھی، لیکن جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں تھے تو وہاں آپ کی ایک رضائی بہن کے بارے میں پڑھنے کو ملتا ہے جس کا نام حضرت شیمار رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ پرانے وقتوں میں جب گھروں میں شام کے وقت کھانے تیار کرنے کا وقت ہوتا تھا تو بہنیں اپنے بھائیوں کو باہر لے کر چلی جاتی تھیں۔ اسی طرح حضرت شیمہ بھی اپنے بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہر لے کر جایا کرتی تھیں۔ وہاں سب بہنیں اپنے اپنے بھائیوں کی خوبصورتی کا تذکرہ کیا کرتی تھیں کہ کس کا بھائی سب سے خوبصورت ہے۔ ہر کوئی اپنے ہی بھائی کو خوبصورت کہتا تھا، لیکن جب حضرت شیمہ بنو سعد کے محلے میں دور سے ہی پکارتی چلی آتی تھی کہ کوئی ہے جو میرے بھائی کے مقابلے میں خوبصورت ہو، لیکن سب سہیلیوں کا ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ اے شیمہ، تیرے بھائی جیسا پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے اور نہ ہی پیدا ہوگا۔ سہیلیوں سے یہ بات سن کر حضرت شیمہ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا تھا کہ سب ہی میرے بھائی کی تعریفیں کر رہی ہیں۔ ابن ہشام سیرت کی پہلی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر جھلا رہی تھی کہ ان کو لوری دیتی تھی۔ ترجمہ: اے میرے پروردگار، میرے بھائی محمد کو ہمیشہ سلامت رکھنا۔ آج میرا بھائی چھوٹے بچوں کا سردار ہے، کل وہ بڑوں کا بھی سردار ہوگا۔ یہ لوری سناتے ہوئے پھر حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا جھومتی رہتی تھی۔ پھر حضرت محمد مکے میں آ گئے۔ آپ کی بہن شیمہ بھی جوان ہو گئی تھی، ان کی شادی بھی کسی قبیلے کے آدمی سے ہو گئی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے 13 سال بعد آپ مدینے ہجرت کر گئے۔ جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ کی بہن حضرت شیمہ جس قبیلے میں شادی کے بعد آئی تھیں، اس قبیلے سے مسلمانوں کی جنگ ہو گئی۔ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ اس لڑائی کے بعد اس قبیلے کے بے شمار لوگوں کو مسلمانوں نے قیدی بنا لیا تھا۔ اس قبیلے کے لوگ قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ اکٹھا کر رہے تھے۔ یہ لوگ حضرت شیمہ کے گھر بھی تھے۔ انہوں نے عرض کی، یہ لوگ حضرت شیمہ کے گھر بھی گئے۔ انہوں نے عرض کی، اے شیمہ، اتنے درہم تمہارے حصے بھی آتے ہیں۔ اس وقت حضرت شیمہ کافی عمر کی ہو چکی تھی۔ حضرت شیمہ نے پوچھا کہ کس لیے یہ رقم میرے حصے آئی ہے۔ ان کو بتایا گیا کہ کچھ لوگوں کے ساتھ ہمارے قبیلے کی لڑائی ہوئی ہے، انہوں نے ہمارے بے شمار آدمیوں کو قیدی بنا لیا ہے، ان کو فدیہ دے کر ہم نے اپنے لوگوں کو آزاد کروانا ہے۔ اگر ہم نے یہ رقم ادا نہ کی تو مسلمانوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لوگوں کو آزاد نہ کریں گے۔ حضرت محمد کا نام سنتے ہی حضرت شیمہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، اچھا، حضرت محمد نے ہمارے آدمیوں کو قید کیا ہے؟ تم سب رقم اکٹھی کرنا چھوڑ دو، بس مجھے حضرت محمد کے پاس لے کر چلے جاؤ، آگے میں جانوں یا پھر خدا کا رسول حضرت محمد جانے۔ اس قبیلے کے سردار نے کہا کہ اچھا، آپ کو ساتھ لے کر جائیں۔ اس پر حضرت شیمہ نے فرمایا کہ ہاں، مجھے ساتھ لے کر چلو، وہ میرا بھائی ہے۔ حضرت شیمہ رسول اللہ کے پاس جا رہی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ ننگی تلواریں لے کر پہرا دے رہے تھے۔ یہ مدنی دور کی بات ہو رہی ہے۔ جب حضرت شیمہ اپنے قبیلے کے سردار سے آگے نکل گئی تو صحابہ کرام نے بلند آواز سے پکارا، اے دیہاتی عورت، رک جاؤ، تم کو معلوم نہیں ہے کہ آگے حضرت محمد کا کوچہ ہے، حضرت محمد کے پاس جانے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے۔ حضرت شیمہ نے بلند آواز سے پکارا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، میرا راستہ چھوڑ دو، تمہیں علم نہیں ہے کہ میں تمہارے آقا کی بہن ہوں۔ حضرت شیمہ کی زبان سے یہ الفاظ سنتے ہی سب صحابہ کرام کی تلواریں نیلام میں ہو گئیں۔
سب کی نظریں جھک گئیں، سب حضرت شیمہ کے راستے سے پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بھائی کے سامنے آئی تو حضرت محمد نے فوراً ہی اپنی بہن شیمہ کو پہچان لیا، اپنی بہن کو دیکھ کر فوراً کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، بہن شیمہ آپ کیسے آئی ہیں؟ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بھائی محمد سے عرض کی، بھائی جان، میں نے سنا ہے کہ آپ نے ہمارے قبیلے کے کچھ لوگوں کو قیدی بنا رکھا ہے، میں ان کو چھڑوانے کے لیے آپ کے پاس تشریف لائی ہوں۔ حضرت محمد نے اپنی بہن سے راحت بھری آواز میں فرمایا کہ بہن، تم نے یہ زحمت کیوں کی ہے؟ تم پیغام ہی بھجوا دیتی، میں خود آپ کے قبیلے میں لوگوں کو چھوڑ دیتا۔ چلو اس بہانے میری بہن سے ملاقات تو ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جب قیدیوں کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ سب قیدیوں کو حضرت شیمہ کے حوالے کر دیا جائے، اس طرح اس قبیلے کے لوگوں کو چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد کافی دیر تک حضرت شیمہ اور بھائی حضرت محمد بچپن کی باتیں کرتے رہے تھے۔ پھر حضرت شیمہ نے اپنے بھائی سے جانے کی اجازت طلب کی تو حضرت محمد نے بہت ہی زیادہ تحائف دے کر اپنی بہن کو اپنے گھر جانے کی اجازت دی۔ حضرت محمد خود اپنی بہن کو خیمے سے باہر تک چھوڑنے کے لیے آئے تو نبی کریم نے اپنے صحابہ کرام کو فرمایا کہ اے صحابہ، میں جب بھی کوئی قیدی چھوڑتا ہوں تو تم سب سے مشورہ ضرور لیتا ہوں۔ آج میں نے اس لیے تم سے مشورہ نہیں لیا کہ یہ سب قیدی میری بہن شیمہ کے قبیلے کے ہیں۔ آج میرے دروازے پر میری بہن آئی تھی، کیونکہ بہنوں کو ابھی بھی خالی ہاتھ نہ جانے دیا کرو، بھائی بہنوں کا مان ہوتے ہیں۔